اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہم نے جو موضوع انتخاب کیا ان 3 درسوں کا، یا 4 بھی ہو جائیں گے، 3 درس یا 4 درس جتنے بھی ہو جاتے ہیں، ان درسوں میں جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے، ایک مدینے سے جب چلے ہیں مکہ، اور مکہ سے پھر جو ہے وہ کربلا تک۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ بہت مختصر ہے، صرف اس میں جناب مسلم کے نام جو خط لکھا ہے اس کا ذکر آئے گا، اور امام حسین علیہ السلام نے جو مکہ میں جو خطبہ دیا اس کا ذکر آئے گا۔ یعنی ہماری جو گفتگو ان ایام میں رہے گی وہ ہے تاریخی حوالے سے۔ ہم نے صرف امام حسین علیہ السلام کے خط جو لکھے، امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا کوفہ والوں کو، اس میں بھی بہت سی تاریخی مختلف ہیں۔ عاصم کوفی نے کچھ لکھا مثلا، اور مختلف بہار نے کچھ لکھا، تو ہم نے کچھ چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، تو مختلف چیزیں جمع کر کے جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کو جمع کر کے یعنی وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے خط جناب مسلم کو جب بھیجا تو کیا لکھا۔ اچھا، اب اس جناب مسلم کو جب بھیجا تو وہ بعض جگہ پہ وہ آئے گا، جو تمام چیزیں آئیں گی میں وہ بیان کروں گا۔ اچھا، اب آتے ہیں آگے۔ خط کے اندر جب امام حسین علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جناب مسلم نے عقیل کو خط دے کے بھیجا، تو اس وقت ان کو کیا ہدایت دی، یہ ایک سوال ہے، کیا ہدایت دی، اور جناب مسلم کو کیا ہدایت دی کہ مسلم جب آپ جا رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ تاریخ میں کتنے خط ملے ہیں امام حسین کو، کتنے خط ملے تھے؟ 12,000 خطوں کی تعداد ہے، اور یہ خط جب آئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں ان کو کوفہ والوں کو خط لکھا، اور اس کے بعد جناب مسلم کو ہدایت دی۔ کیا ہدایت دی آپ دیکھیں، میں تمہیں روانہ کر رہا ہوں، جا کر دریافت کرنا، یعنی امام جناب مسلم سے کہا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور جا کے دریافت کرنا۔ کیا؟ نمبر 1، اس کو میں نے پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہے، خط کے جو نکات ہیں اس کو میں نے پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہے تاکہ آپ کو اگر یاد کرنا ہو تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ نمبر 1، ان لوگوں کی زبانیں اور ان کی تحریروں کے مطابق ہیں یا نہیں، یعنی وہ جنہوں نے لکھا امام حسین کو یہ لکھا آپ آ جائیں مولا، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلائے مولا کو۔ امام حسین نے کیا کہا؟ پہلی چیز کیا دیکھنا، کیا چیک کرنا؟ پہلی چیز یہ دیکھنا کہ ان لوگوں کی زبانیں ان کی تحریروں کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے لکھا تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کہہ کچھ رہے ہیں بعد میں کچھ اور ہو جائے۔ نمبر 1، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان لوگوں نے لکھا ہے کیا ان کی زبان بھی کیا یہ زبان سے بھی مجھے مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ صرف تحریری طور پہ مجھے کہہ رہے ہیں مولا آ جائے، مولا آ جائے، ٹھیک ہے، ان کا دل بھی میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے مثلا، کیونکہ ابھی آئے گا جواب میں امام حسین علیہ السلام نے بعض لوگوں کو جو جوابات دیے ملاقاتوں میں، اس میں امام نے دیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کوفہ میں ایسے گھر میں جا کے اترنا، یعنی ایسے گھر میں جا کے ٹھہرنا جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو اور دوستی میں ثابت قدم ہو، یعنی جب کوفہ جانا تو ایسے کے گھر رکنا جو دوستی میں سب سے زیادہ دوستی میں ثابت قدم ہو اور قابل اعتماد ہو۔ یعنی دیکھیں ایک خط دیا جا رہا ہے جناب مسلم کو، اس کے بعد کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب کوفہ پہنچنا تو کیا کیا کام انجام دینا۔ جناب کس کے گھر اترے تھے کوفہ میں؟ ہانی ابن عروہ کے گھر، ہانی کے گھر۔ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4 یعنی کوفہ میں ایسے گھر میں اترنا جو زیادہ قابل اعتماد ہو، اس کو تیسرا پوائنٹ کر دیا، اور جو دوستی میں ثابت قدم ہو۔ نمبر 4، وہاں کے لوگوں کو میری بیعت اور فرما برداری کی ہدایت کرنا۔ وہاں کے لوگوں کو کیا کام کرنا ہے؟ میری بیعت کی دعوت دینی ہے اور فرما برداری کی ہدایت کرنی ہے۔ نمبر 5، ان کے دل ابی سفیان کی طرف سے پھیر دینا، یعنی امام حسین السلام کے یعنی جو دشمن ہیں ان سے دشمنوں کے دلوں کو پھیر دینے کا کام کرنا۔ نمبر 6، جب یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ یہ افراد سچے ہیں، جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ افراد سچے ہیں، جو ان لوگوں نے لکھا ہے، جو کچھ ان لوگوں نے لکھا ہے وہ وعدہ پورا کریں گے، تو مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے
آگاہ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ اور یہ افراد دیکھنا جو جنہوں نے خط لکھے ہیں, جو افراد ہیں, اگر وہ اپنے سچے ہیں, اپنے وعدے میں سچے ہیں اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ پورا وعدہ پورا کریں تو مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنا. تو مسلم نے کیا کیا تھا؟ یہاں پہ تھوڑے سے بات کو میں روکوں. کیا کہتے جناب مسلم نے؟ نہیں, یہ جو جناب یہ جو نقطہ ہے کہ جا کے مجھے آگاہ کرنا, تو جناب مسلم جب پہنچے تھے, اب یہاں پہ میں بات کو روک رہا ہوں, آگے جب جناب مسلم کوفہ پہنچ گئے تھے تو پھر جناب مسلم نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو جو ان کے ساتھی تھے, جو وفادار تھے یا جنہوں نے خطوط لکھے تھے, ان سارے کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا تھا اور پھر مولا کا پیغام سنایا تھا, خط پڑھ کے سنایا. وہ تو ٹھیک ہے, پھر کیا کیا تھا انہوں نے؟ آنے کے لیے کہا تھا کیونکہ اس وقت وفاداری ثابت ہو رہی. یعنی کس کو آنے کے لیے کہا تھا؟ اچھا, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے, پھر اور اس کے بعد جناب مسلم نے اپنی وصیت میں کیا کہا تھا؟ وصیت تھی نا امام حسین کی وصیت, جب جناب مسلم کو شہید کرنے لے جا رہے تھے تو انہوں نے 3 وصیتیں کی تھی, بعض میں 3 ہے, بعض میں 4 ہے مثلا. تو اس میں ایک وصیت کیا کی تھی؟ ٹھیک, اور کیا؟ ہاں, یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے. میں اس لیے روکا کہ جناب مسلم نے وصیت کی تھی جب قرضہ چکانے کی بات کی کہ میرا زرہ وغیرہ بیچ کے میرا قرض اتار دینا, اور کہا تھا کہ مولا کو یہ کہنا کہ کوفہ نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کو وہ خط لکھ چکے تھے کہ جب امام حسین نے کہا, امام حسین نے لکھا ہے نا کہ جب مجھے وہاں سے آگاہ کرنا, جب حالات وہاں پہنچے تو حالات اچھے تھے, اور حالات اچھے تھے جب سب نے بیعت کری تھی امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ مولا یہاں کے حالات اچھے, آپ آ جائیں. جب اس کے بعد لوگ مکر گئے اور لوگوں نے دھوکہ دینا شروع کیا, جب مسلم کوفہ میں اکیلے رہ گئے, اور جب آخری وقت آیا, شہادت کا وقت آیا, تو جب وصیت کی تو انہوں نے دیکھیں محبت کا اظہار کتنا کہ امام حسین السلام سے. یہ یہاں پہ مہم ہے کہ امام نے کہا نا مجھے تفصیل سے آگاہ کرنا, تو انہوں نے آگاہ کیا تفصیل سے. اور اس کی دلیل کیا ملتی ہے؟ وصیت. کہ وصیت نے کہا تھا کہ مولا کو میں مولا سے کہیے گا, بس میری وصیت ہے کہ امام حسین کو پیغام بھیج دیے گا کہ مولا کوفہ کی طرف نہ آئے. تو یہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد امام حسین نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ سے کہ وہ مجھے اور تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. دیکھیں یہاں پر امام السلام نے ایک خبر دی ہے, یعنی خبر کیا دی ہے کہ مسلم شہید ہوں گے, کہ تم بھی شہید ہوگے اور میں بھی شہید ہوں گا. یہاں پر امام السلام نے. پھر اس کے بعد ایک اور کتاب میں یہ بھی امام حسین علیہ السلام نے کہا, یہ تو ایک کتاب کے مطابق تھا, عاصم کوفی کے مطابق. پھر اس کے بعد ایک ہے ابھی مخنف کے مطابق, اس میں کہا امام حسین صاحب نے کہا کہ جب کوفہ جا رہے ہو تو کیا کرنا؟ تقوی اختیار کرنا. یعنی آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ پر, ائمہ علیہ السلام نے, خود امام حضرت علی علیہ السلام کے جو خطوط ہیں اس میں بھی آپ کو ملے گا, جو خطبے اس میں آپ کو ملے گا. جب امام علی علیہ السلام نے گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو اس وقت بھی کیا کہتے تھے جس کو بنا کے بھیجتے تھے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر اس کے بعد کہا کہ رازداری سے کام لینا, یعنی جو چیزیں چھپانے والی ہیں اسے چھپانا, رازداری سے کام لینا. یہ نہیں کہ کیونکہ ایسے شہر میں جا رہے ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزیں انسان کو چھپانی پڑے تو چھپانا چیزیں, رازداری سے کام لینا, اور لوگوں سے نرمی اور محبت سے پیش آنا. اس کے بعد فرمایا اور لوگوں کو میری اطاعت و متفق پانا تو مجھے جلد خبر کرنا. یہ ابن ابی مخنف کے مطابق, ایک روایت کے مطابق یہ 4 باتیں اس کتاب کے حوالے سے, یہ 4 باتیں کہ اس خط میں بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ 4 چیزیں اس میں اضافی ہیں. تقوی اختیار کرنا, رازداری سے کام لینا, اور لوگوں سے نرمی اور محبت سے پیش آنا, اور لوگوں کو میری اطاعت پر متفق پانا, دیکھنا کہ لوگ میری اطاعت پر متفق ہیں تو پھر کیا کرنا, تو مجھے جلد خبر کرنا. اس کے بعد آتے ہیں ابن خلدون. اس میں کیا متن ہے, عبارت ہے, اس میں یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے لکھا کہ تمہارے پاس میں مسلم ابن عقیل جو میرا چچا داد بھائی ہے اور جو معتمد علیہ ہے, یعنی جو سب سے زیادہ بھروسہ ہے جس پر, وہ کون تھے؟ جناب مسلم. جو جن پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے میں اس کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں. تو معتمد ہے, سب سے زیادہ جس پہ مجھے بھروسہ ہے وہ کون ہے؟
جناب مسلم تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور جب یہ تمہارے طور طریقے دیکھ کر مجھے اطلاع کرے گا، اور تمہاری قوم کے جو روسا یعنی جو بڑے بڑے افراد ہیں، جو اکابر ہیں، جنہوں نے اتفاق کیا ہے جیسا کہ تم نے لکھا، کیونکہ دیکھیں کوفہ سے جو خط آئے تھے اس کے بڑے بڑے اکابر اور جو بزرگ شخصیت تھی، انہوں نے امام حسین السلام کو خط لکھا، اور اس میں بعض خطوط میں ہے کہ تفصیلات میں بھی ہے کہ ہر خط کے نیچے 5-7 آدمیوں کے سائن ہوتے تھے، کہ امام حسین کا کہا کہ مولا ہم بلا رہے ہیں، مولا حالات یہاں پہ، اور انہوں نے، اور آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں تاریخی کتابوں کا، تو انہوں نے اس وقت کے حالات بھی لکھے امام حسین کو، وہ ہم نے بیان نہیں کیے کہ مولا کیسے حالات ہیں کوفہ کے، کوفہ میں اب کیا ہو رہا ہے، یعنی ایسے حالات ہیں کہ اس حالات کے تحت امام علیہ السلام نے ان کو جواب لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ جیسا کہ تم لوگوں نے لکھا ہے سب متفق ہے، تو عنقریب میں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے امام کی خصوصیات بیان کی، چند خصوصیات کو بیان کیا، اس لیے کہ انہوں نے خط میں کچھ چیزیں لکھی تھیں، اب وہ میں نے یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں، کہ آپ انشاءاللہ اس کتابوں میں آپ کے وہ خطوط ملیں گے، تو ان میں آپ دیکھیے گا انہوں نے امام علیہ السلام سے حتیٰ یہ بھی کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور بعد میں جن لوگوں نے روکا تھا کوفہ کے، جب انشاءاللہ بعد میں درس میں آئے گا، تو وہاں پہ امام نے، جب لوگوں نے کہا آپ کوفہ کیوں جا رہے تھے، امام نے کہا انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، مجھے بلایا ہے، میرا وظیفہ ہے، تو یہ خط دکھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا امام وہی ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہے۔ امام کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ کتاب خدا پر عمل کرتا ہے۔ پھر فرمایا حق پر چلتا ہے، عدل پر قائم رہتا ہے، عدالت قائم کرتا ہے، عدالت کو قائم کرتا ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا اور اللہ کے رضا کے لیے ہی خود کو وقف کر دیتا ہے۔ 4 خصوصیتیں اس خط میں امام علیہ السلام نے امام کی خصوصیت کو بیان کیا، کہ جو امام ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ اللہ ہی امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہے، حق پر چلتا ہے، عدل قائم کرتا ہے، اور اللہ کی رضا پر، جو اللہ کی جو رضا ہوتی ہے اس کو خود کو اپنے لیے وقف کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ کی رضا ہے وہ، اب اس جملے کو یہاں دیکھیے گا کہ یہ جملے کو نوٹ کریے گا کہ آگے جا کے بھی یہ جملہ آئے گا۔ تو یہاں امام کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں رخصت کے وقت، پھر جب رخصت ہوئے، لکھا ہے کہ اس سے امام جناب مسلم نے گریہ کیا، امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں کو بوسہ دیا، اس کے بعد جناب مسلم رخصت ہو گئی۔ تو یہ جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا اور جو ہدایت دی، وہ یہ ہدایت تھی کہ جب کوفہ جاؤ تو یہ ہدایت تھی کہ اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔